السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے ملک میں بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں کو ایک جملہ بول کر چڑھاتے ہیں، مدرسہ چھاپ۔ اور جیسے ہی یہ جملہ مسلمان سنتے ہیں، مسلمانوں کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر ہمیں مدرسہ چھاپ کیوں کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کریں گے کہ اگر کوئی ہمیں مدرسہ چھاپ بولے تو ہمیں غصہ کرنا چاہیے یا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان ہمیں مدرسہ چھاپ بول کر چڑھائے اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے یا پھر اس سے نفرت کرنی چاہیے، اسے برا بھلا کہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر آپ لوگ بے شمار پوسٹ دیکھتے ہوں گے، جیسے کسی نے فیس بک پہ کوئی پوسٹ کیا، ہزاروں لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا، تبھی کوئی پیچھے سے ایک غیر مسلم آیا اور اس نے کامنٹ کر دیا مدرسہ چھاپ۔ اتنا کامنٹ کر کے وہ نکل لیتا ہے، اور جیسے ہی مسلمانوں کی اس پر نظر پڑتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ اسے ریپلائی کیا جاتا ہے، دھڑا دھڑ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی طرف سے اسے ریپلائی کیا جاتا ہے۔ مدرسہ چھاپ لکھنے والا کوئی ایک غیر مسلم، اور اسے ریپلائی دینے والے، جواب دینے والے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ان تمام ریپلائی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گندی گندی گالیاں، وہ بھدی بھدی گالیاں کہ شیطان اگر دیکھ لے تو شیطان بھی شرما جائے۔ اتنی گندی گندی گالیاں یہ وہ مسلمان دیتے ہیں جو خود کو اسلام کو ماننے والا کہتے ہیں۔ اب یہی مسلمان یہاں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے کسی دوسری پوسٹ پر جاتے ہیں اور وہاں پوسٹ کے کامنٹ باکس میں لکھتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے۔ یہاں کامنٹ کیا کہ یہ مدرسہ چھاپ بولنے والے کو گندی گندی گالیاں دی، اور پھر دوسرے پوسٹ پر جا کر کے کامنٹ کرتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ تبھی پیچھے سے کوئی ایک غیر مسلم آتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے، بھائی تیرا مذہب کتنا اچھا ہے وہ میں تیرے پچھلے کامنٹ پہ دیکھ کے آ چکا ہوں۔ ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج کے زمانے میں ہر انسان مذہب اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ آخر مذہب اسلام میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اتنی جلدی پوری دنیا میں چھا گیا، دیکھا جائے مذہب اسلام میں کیا خوبی ہے۔ تو ہر انسان دیکھنا چاہتا ہے مذہب اسلام کو۔ اب مذہب اسلام کو کیسے دیکھے؟ مذہب اسلام کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں کہ آن لائن آرڈر کیا اور ڈلیوری کے بعد دیکھ لیا۔ مذہب اسلام کو اگر دیکھنا ہو تو مذہب اسلام دو جگہ ملتا ہے، پہلا قرآن و حدیث میں، اور دوسرا مسلمانوں کے اندر میں۔ اب لوگوں کے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے اسلام کو دیکھنے کے لیے، تو وہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک یہ انسان ہے، اس کو اسلام کو دیکھنا ہے کہ بھائی اسلام کیسا مذہب ہے، اسے ہمیں دیکھنا ہے، تو وہ کسی مسلمان کو دیکھے گا، کیونکہ اسلام دو ہی جگہ ہے، قرآن و حدیث کے اندر اور ہم مسلمانوں کے اندر۔ تو وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں اسلام کیسا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے۔ اور جب وہ انسان ہم جیسے مسلمانوں کے اندر جھانکتا ہے تو اسے نظر آتا ہے دھوکہ، فریب، ناانصافی، غداری، لوگوں کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، فریب دینا، یہ ساری برائیاں ہم جیسے مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اور اسے دیکھ کر اس انسان کے اندر جو مذہب اسلام کو دیکھنے آیا تھا ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ انسان جب اتنا گندا ہے تو اس کا مذہب کتنا گندا ہوگا۔ اب آپ یہاں کہیں گے کہ بھلا ایک انسان کو دیکھ کر پورے مذہب کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، بالکل لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اگر تاریخ پڑھا ہو یا علماء کرام کی زبانی سنا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے کے لوگ بھی اسلام کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے، اور جب وہ مسلمانوں کے اندر جھانکتے تھے تو انہیں نظر آتا تھا وہاں اس ٹائم پہلے کے مسلمان جو صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین ہوا کرتے تھے، ان کے اندر وہ جھانکتے تو انہیں وہاں ایمانداری، انصاف، رواداری، نرمی، ہر اچھائی ان کو نظر آتی تھی، اور جیسے ہی انہیں نظر آتی مسلمانوں کے اندر تو وہ اسلام کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو لوگ دیکھ کر، صرف ان کے عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین کو دیکھ کر لوگ اسلام سے محبت کر لیا کرتے تھے۔ تو جب ایک انسان کسی ایک انسان کے عمل کو دیکھ کر، اس کے اندر کی اچھائی کو دیکھ کر اسلام سے محبت کر سکتا ہے، تو پھر ایک دوسرا انسان کسی کی برائی کو دیکھ کر مذہب سے نفرت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک انسان، ایک یہودی انسان حضرت علی کی نیک عملی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اسلام سے محبت کرنے لگا، تو اس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں
لیکن ایک وہی انسان، ایک دوسرا انسان جو غیر مسلم ہے، ہمارے اندر کی برائی کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے لگتا ہے تو ہم اسی کو بے وقوف قرار دیتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، ایک انسان کو دیکھ کر پورے مذہب سے کیوں نفرت کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے اندر کی برائی لوگوں کو مذہب اسلام سے نفرت کروا سکتی ہے، اور ہمارے اندر کی اچھائی مذہب اسلام سے محبت بھی کروا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ مذہب اسلام کو ایک اچھا مذہب سمجھے تو ہمیں کہیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر مذہب اسلام کا جو طریقہ ہے، جو مذہب اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں، زندگی بسر کریں، تو دنیا خود کہے گی مذہب اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ آج دنیا میں ایکس مسلم کی تعداد دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ساتھ ہی ہمارے ہندوستان میں مذہب اسلام سے نفرت کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر ان تمام لوگوں، نفرت کرنے والے اور ایکس مسلم جتنے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں یہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ضرور ملیں گے، یا مذہب اسلام سے نفرت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کی کردار سے، مسلمانوں کے عمل سے کو دیکھ کر مسلمانوں کی وجہ سے مذہب اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ میں بالکل کھلے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے مسلمانوں کے اندر بے شمار برائیاں ایسی آ گئی ہیں جس کے بارے میں مذہب اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، اور وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اگر کوئی بھی آپ کو مدرسہ چھاپ بولے تو آپ کو غصہ ہونے کے بجائے، گالی گلوچ کرنے کے بجائے نرمی سے اپنے اندر جھانکیں کہ آخر ہمارے اندر کون سی ایسی کمی ہے جس وجہ سے ہمیں مدرسہ چھاپ بول کر ہمیں چڑھایا جاتا ہے۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ ہندوستان کے جو کچھ غیر مسلم ہیں ہمیں مدرسہ چھاپ کیوں بولتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک یہ مسلمان ہے اور ایک یہ مسلمان ہے، یہ دونوں مسلمان ہیں، انہوں نے 15 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی، پہلے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، بے شمار انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، لیکن دنیاوی تعلیم میں یہ 0/0 ہے۔ دینی تعلیم میں بالکل کامیاب اور دنیاوی تعلیم میں بالکل 0۔ یہ ہے، انہوں نے بھی، یہ بھی ایک مسلم ہے، انہوں نے بھی 15 سال تعلیم حاصل کی، لیکن انہوں نے مدرسے میں نہیں بلکہ اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی۔ دنیاوی تعلیم میں یہ بالکل بڑے لیول پہ پہنچ گئے، بہت ساری معلومات حاصل کی، بہت سارا علم حاصل کیا، لیکن دینی علم میں یہ 0۔ ان سے اگر پوچھ لیں کہ نماز میں کتنے فرض ہیں تو شاید یہ بھی نہ بتا پائیں۔ اچھا، یہاں پہ جو میں ان دونوں کی مثال دے رہا ہوں، دو مسلمان کی، یہ اکثر کی مثال دے رہا ہوں، تمام مسلمانوں کی نہیں۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان دنیا میں بہت ہی کم ہیں، لاکھوں میں کہیں ایک مل جائیں گے، سمجھیں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ایسے مسلمان بہت ہی کم ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں، کوئی ایک دینی تعلیم میں بہت اعلیٰ پیمانے پہ اور کوئی دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ پیمانے پہ۔ اب یہ دونوں نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اب دنیا میں انہیں زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، یہ نوجوان جب دنیاوی زندگی میں آتا ہے اپنی تعلیمی دور کو چھوڑ کر، تو ان کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، آرمی، پولیس، بزنس مین، ہر طرح کے لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ لیکن یہی ایک عالم دین کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا ان کے دوست بہت محدود ہوتے ہیں، کچھ ہی تھوڑے بہت دوست ہوں گے، تھوڑے بہت تعلقات والے ہوں گے، اور وہ بھی وہی دوست ہوں گے جو انہی کے لائن کا، مدرسے کے لائن کا پڑھا ہوگا، عالم لائن کے ہوں گے، حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، وہی ان کے دوست ہوں گے۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر جو دنیاوی طور پہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، ایسے لوگ ان کے بہت ہی کم دوست ہوں گے۔ اور غیر مسلم کی تو بات ہی چھوڑ دیں، غیر مسلم اور جو عالم دین ہے ان کے اندر تو بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ناظرین، جب ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو دوست بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کسی سے اگر آپ کو دوستی کرنی ہو تو سب سے پہلے اس سے گفتگو کرنی ہوگی، بات چیت کرنی ہوگی، 1 دن، 2 دن، 4 دن، دھیرے دھیرے آپ بات چیت کریں گے کسی بھی ٹاپک پہ، ایک دوسرے کو اس بات کے ذریعے سمجھیں گے، پھر وہی بات چیت ایک دن دوستی میں بدل جائے گی۔ ان کے پاس دنیا کے تعلق سے بہت سارے ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہے، کسی غیر مسلم سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، انجینئر سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور یہی بات چیت ایک دن دوستی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن ان کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دوستی جو ہے بہت محدود ہوتی ہے۔
اب غور کریں، ایک عالم دین ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوستی کے لیے، تو سب سے پہلے انہیں بات کرنی ہوگی. ان کے پاس تو اسلام کے ٹاپک کے علاوہ اور کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ہے، تو وہ اسی ٹاپک پر ڈاکٹر سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر جو دینی تعلیم میں بہت کمزور ہے وہ کچھ بول نہیں پائیں گے، زیادہ سے زیادہ ادب کرتے ہوئے عالم دین کا ان کی ساری گفتگو سن لیں گے. دوستی اس وقت ہوتی ہے جب دونوں طرف سے بات چیت کا تبادلہ ہو. اب ایک بول رہا ہے ایک سن رہا ہے تو وہاں دوستی نہیں ہو پاتی ہے. اب یہ عالم دین جب بات کرنا شروع کریں گے تو ڈاکٹر ادب کرتے ہوئے کہ ایک عالم دین ہے، اسلام کی باتیں بتا رہا ہے، وہ ادب کے لیے سن لیں گے. لیکن دوسری بار سے وہ ہمیشہ ان سے کترائیں گے، ان سے بھاگیں گے، کیونکہ جب ایک انسان صرف بولتا ہے دوسرا سنتا ہے تو اسے اپنی بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے. وہ پھر دوبارہ کبھی ان کے سامنے نہیں آئیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل لیں گے. یہی عالم دین اگر کسی غیر مسلم سے دوستی کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر جاتے ہی اسلامی ٹاپک پر گفتگو شروع کر دے تو وہ غیر مسلم تو ادب نہیں کریں گے، وہ تو ڈائریکٹلی منع کر دیں گے، بھائی اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں سننا ہے. اور اس طرح سے ان کی دوستی کبھی ہو ہی نہیں پائے گی. میں اپنی بات بتاؤں تو آج سے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا اس وقت میرے دوستوں میں صرف وہی لوگ تھے جو میرے لائن کے مدرسے لائن کے ہو. غیر مسلم تو کوئی تھا ہی نہیں، وہی ایک دو جو بچپن کے دوست تھے انہی سے تعلقات تھا، باقی اور کسی سے بھی نہیں. دھیرے دھیرے میں نے اپنے اندر چینجنگ لایا، بہت ساری ایسی جانکاری ایسی اسکل سیکھا جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو، اور اس کے بعد الحمدللہ آج میرے تعلقات بہت سارے ایسے لوگوں سے ہیں جو دنیا میں ماہر ہیں، اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اور بہت سارے غیر مسلموں سے بھی اچھے تعلقات ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے اندر چینجنگ لایا، دنیاوی بہت ساری معلومات حاصل کی. آج میں کسی سے بھی اگر بات چیت کروں تو گھنٹوں بہت سارے ٹاپک پہ گفتگو کر سکتا ہوں اسلام کے علاوہ. تو پتہ یہ چلا کہ ایک نے دین کو چھوڑا اور دوسرے نے دنیا کو چھوڑا. یہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. ایک کہاوت بھی مشہور ہو گیا کہ ملا کی دور مسجد تک. عالم دین آپ کو نظر آئیں گے صرف مسجد، مدرسے اور جلسہ، انہی تین جگہوں پر یہ عالم دین سمٹ کر رہ گئے ہیں. اور یہاں مسجد، مدرسے اور جلسے وغیرہ میں وہی ہوتے ہیں جو انہی کے لائن کے ہو یا پھر جو بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہوں. ایسے ہی لوگ ان سے تعلق کے قریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب کہ دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے ہر قسم کے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں. اور جب ایک انسان کسی سے دوری اختیار کرتا ہے، فاصلہ بڑھتا ہے، تو غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ بڑھتی ہیں. ان کا رشتہ دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے بالکل کٹ گیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں شروع ہوئی. پہلے صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے مسلمانوں کو ہی مدرسہ چھاپ بولا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب لوگوں نے دیکھا کہ ہر مسلمان چڑھتا ہے تو ہر مسلمان کو مدرسہ چھاپ بولا جانے لگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوری جب بنتی ہے، فاصلہ جب ہوتا ہے تو غلط فہمیاں بہت زیادہ آتی ہے. دنیا میں اسلامو فوبیا خاص کر امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس پر ایک تحقیق کی گئی کہ آخر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے. تو ایک رپورٹ شائع کیا گیا تھا، بیچ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسلمان غیر مسلموں سے کافی فاصلہ بنائے رکھتے ہیں، جس وجہ سے اسلامو فوبیا میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک جگہ پورا ریسرچ کیا گیا، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے قریب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کے قریب ہوئے، اخلاق محبت سے پیش آئے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ ہر مسلمان برا نہیں ہوتا ہے. تو اس علاقے میں جہاں یہ ریسرچ کیا گیا، اس علاقے میں غیر مسلموں کے اندر سے جو مسلمانوں کی نفرت تھی وہ دن بدن دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی. تو اسی میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان کوشش کریں غیر مسلموں سے قریب ہونے کی اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہر مسلمان برا نہیں ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ نفرت جو مسلمانوں کی ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. لیکن غیر مسلموں سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایسی نالج ہو جس کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکیں، بات کر سکیں، تعلقات پیدا کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی نالج حاصل کریں، اسکل سیکھیں. میں ان تمام علماء کرام جو مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اب آپ دوبارہ کسی اسکول یا مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابوں کا مطالعہ کریں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، اور ویڈیو ایسی یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو، اپنے اندر نالج پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے بات چیت کریں. اس سے تعلقات پیدا ہوں گے، لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ جو مدرسہ چھاپ بول کر ہمیں چڑھایا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ ختم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں مدرسہ چھاپ بول کر چڑھاتے ہیں، کیا اس سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے،
کیونکہ وہ مدرسہ چھاپ ہمیں کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں یہ انسان دنیا سے بالکل کٹ گیا ہے، دنیا سے بالکل الگ ہو گیا ہے، وہ ہمیں دنیا میں واپس لانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلے۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب ہو۔ تو ہم صرف دین میں کامیاب ہو رہے ہیں، دنیا کو پوری طرح سے بھلا بیٹھے ہیں، دنیا سے رشتہ پوری طرح سے توڑ چکے ہیں، تو یہ غیر مسلم ہمیں مدرسہ چھاپ بول کر ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بھائی تم دنیا سے بھی رشتہ جوڑو۔ دنیا میں جس طرح سے ہر انسان رہتا ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے، تم بھی کامیابی حاصل کرو۔ بھلے ہی ان کا انداز کہنے کا غلط ہو، لیکن ہر بات کا ایک نگیٹو اور ایک پازیٹو پہلو ہوتا ہے۔ تو ہم نگیٹو پہلو تو اختیار کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن پازیٹو کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو اس پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پازیٹو پہلو دیکھیں کہ وہ بھائی ہمارا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھی دنیا سے رشتہ جوڑ لیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم مدرسہ چھاپ بولنے والے کو کبھی گالی نہیں بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آج انہی لوگوں کی بدولت بہت سارے ہمارے ہندوستان میں یہ مدرسے کے ذمہ داران ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اب سوچیں ایک مدرسے سے ایک عالم بھی بن کر نکلے گا انسان، اور ساتھ ہی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، آرمی، پروفیسر، پولیس سب بن کر کے نکلیں گے مدرسے سے، دنیا سے میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، تو کتنا بہترین ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دو کام کریں، پہلا تو یہ کہ غیر مسلموں سے تعلقات پیدا کریں، اور دوسرے اپنے جہاں جہاں بھی مدرسہ ہے ان مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فروغ دیں، تاکہ ہر مسلمان کا بچہ دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔